خیبر پختونخوا کی سب سے قدیم اور معیاری جامعہ پشاور یونیورسٹی اس وقت شدید مالی بحران، کم ہوتے داخلوں اور انتظامی چیلنجز سے دوچار ہے۔ ان حالات میں بی ایس پروگرام کے 9 شعبوں کی بندش نے کئی سوالات کو جنم دے دیا ہے، سوال ایسے جن کا جواب صرف یونیورسٹی نہیں پورا نظام طلب کرتا ہے۔ مزید اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف پشاور ممتاز بنگش۔ ممتاز، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آخر بی ایس کے اتنے اہم شعبے بند کرنے کی نوبت ہی کیوں پیش آئی؟ کیا واقعی طلبہ کی کم تعداد تھی یا یہی ایک واحد وجہ تھی، یا اس کے پیچھے کوئی بڑی انتظامی ناکامی بھی چھپی ہوئی ہے؟ شکریہ فرزانہ۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے تمام کالجز اور یونیورسٹیز میں بی ایس کے پروگرام شروع کیے گئے ہیں، اور یہ 4 سالہ پروگرام ہے جو کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد ایچ ای سی کے جو سیٹ ان کا ایک پروسیجر ہے اس کے مطابق تمام کالجز اور تمام یونیورسٹیز میں شروع ہونا تھا۔ پشاور یونیورسٹی میں بھی یہ پروگرام شروع کیا گیا، اور اس میں ایسے شعبے بھی متعارف کرائے گئے جو جدید اور جو موجودہ دور کے تقاضے ہیں اس سے ہم آہنگ پائے جاتے تھے۔ ان میں جو ہیں جغرافیہ، جیالوجی، تاریخ، سوشل انتھروپولوجی، شماریات، لاجسٹک سپلائی، اس کے علاوہ چین انالیٹکس اور ہیومن ڈیولپمنٹ اور فیملی اسٹڈیز کے علاوہ ہوم اکنامکس جیسے شعبے تھے، تو اس میں بھی اس کے پروگرام جو ہے وہ متعارف کرائے گئے۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ اسٹوڈنٹس کی تعداد جو تھی وہ انتہائی کم تھی۔ بعض ڈپارٹمنٹ میں صرف 1 اسٹوڈنٹ نے داخلہ لیا، اور بعض میں 2، اور ایسے بھی ہیں کہ جہاں 7 طلبہ نے وہاں پہ داخلہ لیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ داخلے کیوں کم ہوئے، اور یہ ڈپارٹمنٹ جو 9 ڈپارٹمنٹس ہیں یہ بند کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ اس کی وجوہات بہت ساری ہیں۔ مثال کے طور پر پشاور یونیورسٹی میں جو فیسوں کی جو شرح ہے وہ انتہائی زیادہ ہے۔ ایک سیمسٹر کی فیس جو ہے 75,000 روپے ہے، اور سالانہ ایک اسٹوڈنٹ کو تقریباً 1.5 لاکھ روپے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ تو فرزانہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایوریج کلاس فیملی سے اگر کوئی بی ایس پروگرام میں داخلہ لینا چاہتا ہے تو وہ پر ایئر 1.5 لاکھ روپے کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس کے لیے حکومت نے ایک اور متبادل پروگرام متعارف کیا ہے کالج میں، وہ بھی بی ایس پروگرام ہے، لیکن وہ کالجز میں پڑھایا جاتا ہے، اور اس کی تقریباً سال کے تقریباً 14,000 روپے اخراجات آتے ہیں۔ مطلب وہی مضمون اگر یونیورسٹی کی بجائے آپ کالج میں پڑھے تو 14,000 اس کے اخراجات آتے ہیں۔ اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر کالج میں 3,000 تک طلبہ جائیں، کم سے کم تعداد جو ہے، اگر وہ اس میں رہے تو وہ کالج رہ سکتا ہے، ادروائز اس کالج کو بھی بند کرنا پھر ضروری ہوتا ہے اگر اس کی تعداد اس سے کم ہو جائے، کیونکہ فیکلٹیز اور اس کے علاوہ دیگر اخراجات جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ کالج ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو ایک صوبائی حکومت کی جانب سے بھی یہ ایک طریقہ کار بنایا گیا ہے کہ جن کالجز اور جن اسکولوں میں تعداد کم ہو تو ان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ممتاز، پشاور یونیورسٹی کی فیسیں اتنی زیادہ کیوں ہیں کہ طلبہ کالجز کو ترجیح دینے لگے ہیں؟ یہاں پر 75,000 روپے فیس سیمیسٹر کی بات کر رہے ہیں نا آپ، تو کیا یہ سہولتوں کے مطابق ہی ہیں یا پھر صرف خسارے کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ بنایا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ اصل میں یہ ایک اسٹینڈرڈ یونیورسٹی ہے۔ خیبر پختونخوا میں جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں رینکنگ کے لحاظ سے بھی یہ کافی اچھی یونیورسٹی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایک تاریخی اور سب سے پرانی یونیورسٹی ہے۔ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے صوبہ بھر سے کہ جتنی بھی طلبہ اور طالبات ہوتی ہیں وہ اس یونیورسٹی میں داخلہ لیں، اور یہ اپنے لوگ ایک اعزاز سمجھتے ہیں، خصوصاً اسلامیہ کالج یونیورسٹی اور پھر یہ جو پشاور یونیورسٹی ہے، یہ دونوں ایسی یونیورسٹیز ہیں کہ جو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہاں پہ پڑھیں، اور یہاں کے ظاہر ہے یہاں کی جو فیکلٹیز ہیں وہ بھی کافی ان کا جو معیار ہے کافی اونچا ہے، تو اس لیے یہ صورتحال ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں تقریباً 34 یونیورسٹیز ہیں پبلک سیکٹر کی، اور اس میں 20 یونیورسٹیز ایسی ہیں جو مالی بحران کا شکار ہو چکی ہیں، اور یہ مالی بحران تب سے شروع ہوا کہ جب فیڈرل سطح پہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے صوبوں کی یونیورسٹیز پر فنڈز بند کر دیے۔ اب چونکہ تعداد بڑھ گئی ہے، فیکلٹیز بڑھ گئی ہے، سٹاف کی تعداد بڑھ گئی ہے، اسٹوڈنٹس کی تعداد کم ہو گئی، تو ظاہر ہے یونیورسٹیز جو ہے اپنے طور پر یہ اخراجات پوری نہیں کر سکتے۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ پشاور یونیورسٹی کے پاس جو عملہ ہے، جو فیکلٹیز ہے، اور جو ایون جو کلاس 4 کے جو ملازمین ہیں ان کے لیے بھی تنخواہیں نہیں ہیں، اکثر تنخواہیں لیٹ ہو جاتی ہیں اور کئی ماہ تنخواہیں نہیں ہوتی، پھر صوبائی حکومت کی جانب سے ان کو گرانٹ دیا جاتا ہے، اور اسی گرانٹ سے
وہ پھر اپنے اخراجات پوری کر کے ان کو تنخواہیں دے دیتے ہیں. لیکن یہ مسائل جو ہیں یہ ایک ممتاز یونیورسٹی کے 9 شعبے بند کر دیا گیا ہے. کیا ان شعبوں کو بند کرنے سے پہلے طلبہ یا اساتذہ سے کوئی مشاورت کی گئی تھی؟ کیا طلبہ کی رائے کو اہمیت دی گئی تھی یا یہ فیصلہ ہم کہیں کہ بس اوپر سے ہی مسلط کر دیا گیا تھا؟ نہیں، یہ فیصلہ جس طرح سے میں نے بتایا یہ یونیورسٹی کے رولز ہیں کہ اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں 15 طلبہ موجود نہ ہوں تو وہاں پہ اگر کسی کا داخلہ ہوا بھی ہو تو وہ کینسل سمجھا جائے گا، کیونکہ یہ باقاعدہ طور پہ رولز بنے ہوئے ہیں یونیورسٹی کے ہیں اور باقاعدہ طور پہ HEC کی جانب سے بھی ان رولز کی توثیق کی گئی ہے. تو اس طرح سے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ یہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن یہ یونیورسٹی کی بھی مجبوری ہے. لیکن یہ مجبوری اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. اتنی پرانی تاریخی یونیورسٹی ہے، اتنی معیاری یونیورسٹی ہے، یہاں پہ اگر یہ سبجیکٹس نہیں پڑھائے جائیں گے تو آگے تو کوئی چیز نہیں ہے. ظاہر ہے یہاں پہ جو ایم فل یا PhD کی جو پروگرام ہے وہ وہی لوگ اس میں سلیکٹ ہو جاتے ہیں جو یہاں سے پڑھ کے آتے ہیں، کیونکہ دوسری یونیورسٹی سے پھر بمشکل ہی وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں. اور پھر یہاں کی جو ایم فل ہے اور PhD کلاسز ہیں، 15 سے کم ہوں گے اسٹوڈنٹس تو پھر وہ اس کا جو کوئی ایک آدھا بھی اسٹوڈنٹ ہوگا اس کا داخلہ بھی کینسل سمجھا جائے گا. مجھے صرف یہ بتائیں کہ ایسے مضامین جن میں سے صرف 1 سے 7 طالب علم جو ہیں اسٹوڈنٹس انہوں نے اپلائی کیا ہے، ان میں آخر اتنی دلچسپی کم کیوں ہے؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیا اسکوپ کم ہے وہاں پر، یا پھر یونیورسٹی ان مضامین کو بہتر طریقے سے پروموٹ ہی نہیں کر پائی ہے کہ وہاں پہ زیادہ اسٹوڈنٹ اپلائی کرے؟ یہ کسی حد تک یہ وجہ بھی ہے، لیکن پشاور یونیورسٹی میں ٹوٹل 69 ڈپارٹمنٹس ہیں، 69 شعبے ہیں، اور ان میں سے جتنی بھی شعبے ہیں ان میں سے ہر کلاس میں تقریباً 60 کے قریب طلبہ کو داخلہ دیا جاتا ہے، اور اس وقت 60 کے قریب داخلے دیے جاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی جن ڈپارٹمنٹس کا میں نے ذکر کیا وہ تو ظاہر ہے وہ تو بند ہو گئے، لیکن دیگر ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں کہ جہاں پہ طلبہ کی تعداد کم ہے اور وہ بھی اسی طرف جا رہے ہیں. وہ اگرچہ بند نہیں ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس کا جو تعداد ہے وہ زیادہ حوصلہ افزا نہیں، ان کو جاب مل جاتی ہے. لیکن ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے، اگر وہ ٹرینڈ بن گیا وہاں اس میں اسٹوڈنٹ زیادہ داخلہ لیتے ہیں تو پھر یہ مالی بحران اس حد تک کیسے پہنچا کہ تنخواہیں اور پینشن تک دینا مشکل ہو گئی ہیں ان کے لیے؟ کیا حکومتی گرانٹس میں بھی کمی ہوئی ہے، اور حکومتی گرانٹس میں جو کمی ہوئی ہے اس نے سب بگاڑا ہے، یا اس میں ہم یہ کہہ لیں کہ یونیورسٹی خود بھی بد انتظامی کا شکار ہے جس کی وجہ سے مالی بحران کا سامنا ہے؟ جی بالکل. یہ اصل میں یہاں پہ 34 جو سرکاری یونیورسٹیز ہیں اس کے ساتھ 10 جو ہیں وہ نجی یونیورسٹیز بھی ہیں، اور 1000 کالجز ایسے ہیں کہ جہاں BS کی جو پروگرامز ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ پچھلی حکومتوں میں یہ مسئلہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے. ANP کی حکومتیں میں یونیورسٹیز کی بھرمار ہو گئی. اس وقت تو بڑی واہ واہ ہوئی کہ اس وقت کی حکومت نے ہر علاقے میں ایک یونیورسٹی بنا دی ہے، ایک کیمپس بنا دیا ہے، اور اب لوگوں کو ان کی دہلیز پر یونیورسٹی کی جو تعلیم ہے وہ میسر آئے گی. لیکن یہ فیصلہ میرے خیال میں مطلب اتنا ریشنل نہیں تھا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ دور دراز کے علاقوں میں یونیورسٹیز تو بن گئی، لیکن وہاں پہ جو طلبہ کی تعداد ہے ان یونیورسٹیز میں وہ انتہائی کم ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ اپلائیز سائنسز جو کہ سوات میں ایک یونیورسٹی بنی ہے، وہاں صرف 184 اسٹوڈنٹس ہیں. اچھا، کتنی عجیب سی بات ہے. صرف یہی نہیں، وہاں MS پروگرام میں صرف 24 اسٹوڈنٹس اس وقت موجود ہیں، اور وہاں فیکلٹی کی تعداد 5 ہے، اس میں ایک اسسٹنٹ پروفیسر ہے. ظاہر ہے جب اسٹوڈنٹس نہیں ہوں گے تو فیکلٹیز کی وہاں پہ ضرورت ہی کیا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، اس کے علاوہ ویٹرنری یونیورسٹی سوات میں 210 اسٹوڈنٹس ہیں. ایگریکلچر یونیورسٹی سوات میں 353 اسٹوڈنٹس ہیں. یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی جو کہ نوشہرہ میں ہے اس پہ 515 اسٹوڈنٹس ہیں. یونیورسٹی آف فاٹا اس میں 744 اسٹوڈنٹس ہیں. اسی طرح چترال میں ایک یونیورسٹی ہے، وہاں پہ 1165 اسٹوڈنٹس ہیں. لکی مروت میں 1260 اسٹوڈنٹس ہیں. خوشحال خان یونیورسٹی کرک میں ہے، وہاں پہ 1800 اسٹوڈنٹس ہیں، اور مطلب وہ ابھی نہیں بنی، کئی سال ہو گئے اس کو بنے ہوئے. لیکن جب اسٹوڈنٹس اب اس پہ ایک اور مسئلہ فرزانہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس ان یونیورسٹیز میں تقسیم ہو گئے. اب پشاور یونیورسٹی کی طرف ظاہر ہے یہ اسٹوڈنٹس جب انہوں نے داخلہ لے لیا تو وہ تو نہیں آئیں گے، وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے وہ بھی کم ہو گئی. جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو ظاہر ہے یونیورسٹیز میں چلے جاتے ہیں، لیکن پھر افورڈ کرنے والوں میں بھی جب اپنے علاقوں میں وہ داخلے لے لیتے ہیں تو پشاور یونیورسٹی یا پھر گومل یونیورسٹی یا جو پرانی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان کی طرف کون آئے گا؟